بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، کچھ لوگ قرض کے معاملے میں سخت پریشان ہیں کہ قرضہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. اگر کسی ایک کام کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے تو دوسرا کام نکل آتا ہے، مجبوراً اس کے لیے پھر قرضہ لینا پڑتا ہے. وہ معاملہ حل ہوتا ہے، کوئی تیسرا کام نکل آتا ہے. یعنی قرضوں پہ قرضے ہی لینے پڑتے ہیں، معاملات حل نہیں ہوتے. اس طرح قرضہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ہماری گنجائش سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو پریشان ہیں. اس حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا جس کے ذمے قرضہ ہو اور اس کی قرضے کی ادائیگی کی کوئی ذمہ داری قبول نہ کرے. اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے. تو معلوم ہوا یہ حقوق العباد میں سے ایک بہت ہی اہم ترین بات ہے، بہت ہی پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہے کہ قرضہ ختم نہ ہو. تو اب اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو پریشانیوں کو، غموں کو، تکلیفوں کو دور کرے. کوئی بندہ تو کچھ کر نہیں سکتا. ہاں، اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. اللہ بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ یہ نہیں کرتا کہ آسمان سے پھینک دیتا ہے. کوئی اللہ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ اس کا معاملہ حل ہو جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. وہ اسباب اللہ بندوں کے ذریعے حل کرائے یا کسی اور مخلوق کے ذریعے، یا کوئی نہ کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے. نماز اللہ کا ایک عظیم ترین حکم ہے. ساری پریشانیوں کا حل، ساری تکلیفوں کو دور کرنے کا حل صرف نماز ہے. نماز کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، چہرے پہ صلحہ کا نور ہوتا ہے، اور نمازی آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے. جب مالک خوش ہو گیا، جب مالک راضی ہو گیا تو پھر اس کے کوئی پریشانی رہ نہیں جاتی، اس کی پریشانیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں. پھر آپ نے ہر نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد یہ عمل اگر مشکل ہو، کیونکہ کوئی کام کاج بھی ہوتے ہیں، کوئی ذمہ داریاں، کسی کی کوئی نوکری ہے، کوئی مزدوری ہے، کوئی ایسا بندہ جو فارغ ہے وہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. نہیں تو نماز مغرب کے بعد وہ لا الہ الا ہو خیر الرازقین یہ 11 مرتبہ پڑھے. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ بھی 11 مرتبہ پڑھے. اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لے. اور پھر اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ
میرے اوپر جتنا قرضہ ہے اپنی رحمت سے ختم فرما۔ اگر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دیں گے۔ یہ اتنا طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا۔ صرف قرضہ ہی نہیں ختم ہوگا بلکہ روزی کی مسلسل بارش برسنا شروع ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی پریشانی آپ کے گھر سے نکل جائے گی۔ یہ ایسا لاجواب اور طاقتور عمل ہے، مختصر عمل ہے، آسان سا عمل ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد کوئی نہیں کر سکتا تو نماز مغرب کے بعد اس کو کریں۔ یہ عمل گھر کے سارے افراد کریں، جتنے بھی گھر کے بڑے افراد ہیں۔ جس گھر میں یہ تنگی ہے، پریشانی ہے، قرض کا معاملہ ہے، یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ کرے، مرد بھی کریں، میری محترم مائیں بہنیں بیٹیاں بھی کریں، اور جو عاقل بالغ بچے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ہر حالت میں پڑھنی ہے، اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ اور نماز مغرب کے بعد یہ عمل بھی کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے تنگی پریشانی بھی دور ہوگی اور قرضے بھی ختم ہوں گے۔ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل ایسے لوگوں کو جو قرض کے معاملے میں پریشان ہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔